اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 28 کلمات اسلام، اسلامی کلمات یعنی اسلامی کلمے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 28 کلمات اسلام یعنی اسلامی کلمے۔ ہدایت: بچوں کو اچھی طرح زبانی مع ترجمہ یاد کرا دیے جائیں، یعنی یہ کلمے جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کو زبانی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا دار و مدار اسی کلمے پر ہے۔ اسی کلمے کو جب ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی کلمے سے ہمارے ایمان اور اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ پاک کلمہ، طیبہ کا مطلب پاک ہوتا ہے، پاک کلمے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اب اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم یہ کلمے جو پڑھتے ہیں جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس سے ہمارا ایمان معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، آخر اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کا مطلب ہوا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت، شہادت کا مطلب گواہی ہوتا ہے، گواہی والا کلمہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے، یعنی اللہ ہی کی توفیق سے ہم نیکی اور برائی کرتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے اور برائی سے دور رہنے کی بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ کلمہ توحید: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کلمہ استغفار: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کلمہ سید الاستغفار: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی۔
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جمیع احکامه۔ ایمان مفصل یعنی تفصیلی ایمان، یہ مجمل مختصر طور پر ایمان بیان کیا گیا ہے، اور یہ مفصل یعنی پورے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کن کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی، اور آج ہمارا یہ نورانی قاعدے کا جو سبق تھا، جو قاعدے تھے، وہ تمام ختم ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرآن مجید شروع کریں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھ کر بتائیں گے، اور پورا قرآن مجید ہم انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔